اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، آج رمضان المبارک میں ہوئے کوئز پروگرام جس کا نام جو ہے وہ درس فقہ کے حوالے سے تھا، اس کا رزلٹ اناؤنس کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اس کا رزلٹ اناؤنس کیا جائے، اس کوئز کو رکھنے کا مقصد اہم یہ تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انسان جو ہے وہ تمام مومنین اور مومنات علم دین کے حوالے سے کچھ رغبت کو حاصل کریں، خاص طور سے وہ افراد کہ جو اپنی مصروفیات کی بنا پر کسی مدرسے یا کسی اور جگہ پر نہیں جا سکتے، تو گھر بیٹھ کر اس کو اس کا حصہ بنے۔ اور اس کا اہم مقصد یہ تھا کہ انسان کی فقہ کے حوالے سے معلومات میں اضافہ ہو۔ اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی علم دین کو حاصل کرنے کی بہت ساری روایتیں اور آیات موجود ہیں۔ جیسے قرآن میں خدا ارشاد فرماتا ہے، سرنامہ کلام میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ خدا فرماتا ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی خدا یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ جو جاننے والے ہیں اور جو نہ جاننے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے بندے کو خیر عطا کرے تو کیا کرتا ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اسے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ کا دوسرا کام اس سے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرواتا ہے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کے گناہوں کو کھول دیتا ہے تاکہ وہ اس کی توبہ کو انجام دے۔ تو بہت ساری روایتیں، بہت ساری احادیث علم دین کے حوالے سے موجود ہے، خصوصاً علم فقہ کے حوالے سے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر گرین آئلینڈ یوتھ فورم کی جانب سے درس فقہ کے حوالے سے کوئز رکھا گیا، جو تقریباً پہلی رمضان المبارک سے 22 رمضان المبارک تک جاری رہا، اور تقریباً 15 منٹ کا یہ کوئز ہوا کرتا تھا، جس کے اندر کل ملا کے 7 سوالات تھے، اور جب مناسبتیں آتی تھی تو یہ سوالات جو ہے وہ مل کر 12 سوالات پر پیپر مشتمل ہوتا تھا، اور ٹائم بھی تقریباً 25 منٹ تک بڑھا دیا جاتا تھا۔ اس کے اندر کل ملا کے جو ہمارے پاس رجسٹریشنز تھی، جو افراد نے اس میں حصہ لیا تھا، وہ کل ملا کے 135 تھے، اور جس کے اندر تقریباً 115 افراد نے جو ہے پارٹیسپیٹ بھی کیا، اور تقریباً ہمارا روز کے جو افراد پارٹیسپیٹ کر رہے تھے تقریباً 100 افراد کی تعداد تھی جو ڈیلی بیسس کے اوپر پارٹیسپیشن انجام دے رہی تھی، اور جو باقی افراد نہیں انجام دے سکے یقیناً کسی نہ کسی مصروفیت کی بنا پر نہیں انجام دے پا رہے تھے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ انہوں نے ویڈیوز وغیرہ لازمی سنی ہوں گی۔ ہمارا کرائیٹیریا اس طریقے سے تھا کہ وہ افراد کے جن کا 75% سے ابو نمبر آئے وہ بھی انعام کے حقدار تھے، ان کا جو ہے وہ نقد انعام 500 روپے تھا۔ جن کا 90% سے ابو نمبر آئے ہیں ان کا نقد انعام جو ہے وہ 1000 روپے تھا، اور ہائیسٹ پرسنٹیج حاصل کرنے والے مومن یا مومنہ کو کل ملا کے 2500 روپے جو ہے وہ انعام کے طور پہ دیے جانے تھے۔ ہمارے پاس جو رزلٹ اناؤنس ہوا ہے اس کے اندر 75% سے ابو کل ملا کے 21 افراد ہیں کہ جنہوں نے 75% ابو نمبر حاصل کیے ہیں، اور فقط 2 افراد ہیں کہ جنہوں نے 90% سے اوپر نمبر حاصل کیے ہیں۔ تو یہ 2 افراد کہ جنہوں نے 90% سے اوپر نمبر حاصل کیے ہیں، اتفاق کی بات یہ ہے کہ دونوں کے جو ہے وہ نمبر سیم ہے، یعنی کل ملا کے دونوں نے 168 میں سے 153 نمبر حاصل کیے ہیں، 153 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اصولاً ہمارا یہ قانون تھا کہ جو 2 افراد ہائیسٹ ہوں گے اگر دونوں ایک برابر آ جاتے ہیں تو ان دونوں میں بیلٹنگ کی جائے گی، مگر پچھلی بار کی طرح اس بار بھی گرین آئلینڈ یوتھ فورم کی جانب سے بیلٹنگ کو ہٹا دیا گیا ہے، اور دونوں جو ہے وہ اول پرائز کے حقدار ہوں گے، یعنی 2500 روپے نقد کیش کے۔ ان دونوں کے نام میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ پہلی مومنہ ہے مومنہ قنیز زہرا، ڈاٹر آف اقبال حسین، جنہوں نے 153 نمبر لیے ہے آؤٹ آف 168، اور جو دوسری مومنہ ہے ان کا نام ہے فروہ زہرا، ڈاٹر آف محمد رضا،
کہ جنہوں نے 153 نمبر لیے ہے آؤٹ آف 168۔ ایک اہم بات جو اس کے اندر بیان کرنی تھی وہ یہ کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے، اور رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ جب بھی کسی چیز کا علم حاصل کرو تو اسے کچھ طریقے موجود ہیں۔ خاص طور سے اگر کسی چیز کو حفظ کرنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے اپنے ذہن کے اندر، تو رسول خدا فرماتے ہیں علم کو قید کر لیا کرو، یعنی علم کو کسی جگہ لکھ کر قید کر لیا کرو تاکہ وہ تمہارے ذہن میں بھی بیٹھ جائے اور تمہارے پاس محفوظ بھی ہو جائے، کیونکہ تقریباً انسان جب کسی چیز کو لکھتا ہے تو 90% وہ چیز انسان کے ذہن میں رہتی ہے، دیکھتا ہے تو 70%، اور فقط سن کے چھوڑ دیتا ہے تو تقریباً 20% سے زیادہ وہ انسان کے ذہن میں نہیں رہتی۔ تو خاص طور سے اگر ہم اس طریقے پہ عمل کریں، چونکہ احادیث اور روایت کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ یہ بھی موجود ہے کہ جو قلم استعمال کیا جائے وہ کس طریقے کا ہونا چاہیے، اس کی احادیث بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اگر ان تمام طریقوں پہ عمل کیا جائے انشاءاللہ بہتر رزلٹ اگلی بار پروڈیوس ہوگا، اور جو افراد جن کا انعام نکلا ہے اور جو 75% ابو نمبر حاصل کیے ہیں، وہ اپنے انعامات جو ہیں وہ گرین آئلینڈ یوتھ فورم جو کہ بیسمنٹ امتول اپارٹمنٹ میں موجود ہے، سولے بازار نمبر 1 کراچی، وہاں سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں 26 رمضان المبارک سے لے کر 28 رمضان المبارک تک، صبح 11 سے لے کر شام 6 کے درمیان۔ شام 6 کے بعد اگر کوئی شخص آئے گا تو وہ انعام اسے نہیں دیا جائے گا، صبح 11 سے شام 6 تک کے درمیان جو ہے وہ انعامات حاصل کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا اور اس چیز سے آپ نے اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر بہتری محسوس کی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلی بار بھی اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کا تعاون ہمارے شامل حال ہوگا۔ آخر میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، خدا تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جو کچھ سنا، جو کچھ کہا اور جو کچھ پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے سچے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔